أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. وراودته التي، اور جس عورت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا. وقالت ہیت لک، اور کہنے لگی آ بھی جاؤ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بہترین ٹھکانہ اس نے مجھے دیا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی، وہ کامیاب نہیں ہوتے. پیچھے جو مضمون چل رہا تھا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا کی. علم و حکمت سے کیا مراد ہے وہ ساری تفصیلات گزر چکی ہیں. مختصراً ایک بات باقی رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ کس عمر میں یہ علم و حکمت انہیں حاصل ہوئی ہے. حضرت ضحاک اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ 33 سال کی عمر میں اللہ کی جانب سے انہیں علم و حکمت ملی تھی. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ 40 سال کی عمر میں. لیکن علم و حکمت کے سلسلے میں اصلاً جو بات مراد ہے وہ آپ کو نبوت کا حاصل ہونا مراد ہے. اور چونکہ نبوت انبیاء علیہم السلام کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اس لیے اس سے مراد جب نبوت لی جائے تو بلغ اشدہ سے مراد 40 سال کی عمر ہوگی. بہرحال آگے یہ ہوا کہ وراودته التي هو في بيتها، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی. یہاں پر قرآن پاک نے ایک مختصر جملے کو چھوڑ کر کے ایک لمبے جملے کو اختیار کیا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک بہت مختصر اور کم الفاظ میں بہت جامع اور بہت زیادہ وسیع و عریض معانی کو اپنے اندر رکھتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے اولین و آخرین کے علوم بھر رکھے. 1450 سال گزر گئے ہیں، تفسیریں کی جا رہی ہے، تفسیریں لکھی جا رہی ہے، لیکن اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کے الفاظ اور اس کی تفاسیر ختم نہیں ہو رہی. یہ عجیب و غریب اللہ نے اس کلام کے اندر تاثیر رکھ رکھی ہے. یہاں پر یہ بات ممکن تھی کہ اللہ یہ کہہ دیتے، مثلا زلیخا کا نام لے لیتے، زلیخا نے انہیں ورغلایا، تو 2 لفظ کے اندر بات پوری ختم ہو جاتی. لیکن یہاں اس مختصر جملے کو چھوڑ کر کے ایک لمبا جملہ
اللہ نے اختیار کیا ہے، اور یہ قرآن پاک کے عام اصول کے خلاف، عام اصول یہ ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ بات، عام اصول کے خلاف یہاں یہ لمبا جملہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وہ جس کے گھر میں یہ رہا کرتے تھے، اس خاتون نے انہیں ورغلایا، پھسلایا، اس خاتون نے انہیں ورغلایا۔ اس سے دراصل یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ وہ صرف زلیخا کی حد تک کی بات نہیں ہے جو معاملہ پیش آیا، وہ خاتون گھر کی مالکہ خاتون تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس خاتون کے بہت بڑے بڑے احسانات حضرت یوسف علیہ السلام پر تھے۔ وہ مالکن تھی، مقام و مرتبے میں بھی بڑھی ہوئی تھی، عمر میں بھی بڑھی ہوئی تھی، اور بہت سارے امور میں اس خاتون کو بڑپنا حاصل تھا۔ عام طور پہ ایسے وقت میں چھوٹے مجبور ہو جاتے ہیں بڑوں کی بات کو ماننے پر، اگرچہ کہ وہ بڑے برائی کا حکم ہی کیوں نہ دیں، اگرچہ کہ وہ بڑے بد اخلاقی کا حکم ہی کیوں نہ دیں، ایسے وقت میں چھوٹے مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن پر یہ بات مسلط رہتی ہے کہ بھئی جب ان کے اتنے احسانات میرے اوپر ہے تو پھر میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ یہی من عن صورتحال وہاں پر پائی جا رہی تھی۔ اس صورتحال کو سمجھانے کے لیے اور اس جو سینیریو تھا وہاں کا، اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال فرمایا ہے، اگرچہ کہ جملہ کچھ بڑا ہو رہا ہے، لیکن اس جملے سے وہ پوری تصویر کشی ہوگی جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور پھر جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ سبق بھی واضح ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے اتنے تمام تر احسانات کے باوجود، خود چھوٹے ہونے کے باوجود، اور خود کی صورتحال ایسی کہ جن کے پاس نہ ماں باپ ہے، نہ بھائی بہن ہیں، نہ کچھ ہے، یہ تنے تنہا وہاں پر رہنے کے باوجود اور ان کے تمام احسانات کو اپنے اوپر لینے کے باوجود بھی برائی کے معاملے میں رتی برابر بھی ساتھ دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوئے۔ حدیث پاک ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی معصیت کا معاملہ ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت کا کوئی اعتبار نہیں، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ پورے ہیلے بہانے ہو سکتے تھے، معقول تھے، عقلاً وہ ہیلے بہانے معتبر بھی سمجھے جا سکتے تھے، جو آج کل ہم اپنے ماحول کے اندر اختیار کر لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمارے جو ہیلے بہانے ہو جاتے ہیں، وہ سارے ہیلے بہانے یوسف علیہ السلام کے لیے اس وقت موجود تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان میں سے کوئی حیلہ اختیار نہیں کیا، اور اللہ نے اس بات کو قرآن پاک میں واضح کیا ہے تاکہ ہمارے لیے یہ موقع ہی ختم ہو جائے کہ کسی برائی کا حکم بڑوں کی جانب سے آنے کی صورت میں ہم یا ہمارے بچے کوئی ایسا بہانہ کرے میں کیا کر سکتا ہوں، وہ میرے بڑے تھے، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ میرے محسن تھے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو چھوٹا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو پابند تھا، میں کیا کر سکتا ہوں، جب کہ میرے کوئی سپورٹ میں نہیں تھا،
میں کیا کر سکتا ہوں جب کہ نہ میرے بھائی تھے نہ بہن تھے. ہماری جو کیفیت اپنے گھر میں ہو سکتی ہے، یوسف علیہ السلام کی کیفیت اس سے بہت زیادہ کمزور کیفیت تھی رہائشی اعتبار سے. ہم اپنے گھر کے اندر رہیں گے اور اپنے خاندان کے اندر رہیں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارے اپنے وہاں پر موجود رہیں گے. رہائشی اعتبار سے ہماری جو کیفیت ہو سکتی ہے، یوسف علیہ السلام کی کیفیت ہمارے مقابلے میں انتہائی کمزور. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب اس وقت جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت میں وہ جواب دلوا کر کے ہم سب کے لیے یہ ہیلا بہانہ ہی ختم کر دیا کہ میں ماحول سے مجبور تھا. یہ ہیلا بہانہ، یہ جڑی کاٹ دی اللہ نے. آدمی ماحول سے مجبور کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل کے اندر مضبوطی رہے. جب خود اس کا دل کمزور ہو جائے اور اس کا ارادہ کمزور ہو جائے تو چھوٹے سے چھوٹا ماحول بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہ خواہ لڑکوں کے لیے ہو خواہ لڑکیوں کے لیے ہو، خواہ مرد حضرات کے لیے ہو خواہ خواتین کے لیے ہو، خواہ بوڑھوں کے لیے ہو خواہ بوڑھی خواتین کے لیے ہو، سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اندرونی اعتبار سے مضبوط کرنا. اس بات کی ضرورت ہے. کئی ایک واقعات قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بیان فرمائے ہیں کہ اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی نہیں جا سکتی ہے، سوچی نہیں جا سکتی ہے کہ بھئی ہم ماحول کا کوئی بہانہ بنا سکیں. یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ واقعات کو سامنے رکھ کر کے. آج کل ذری بات کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے کہ جس گھر میں مجھے نکاح کر کے دیا گیا ہے، جو میرا سسرال ہے، وہاں پر ماحول ہی نہیں ہے تو میں کیسے عبادت کروں گی. اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے نوجوان ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جس کالج کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہاں ماحول ہی نہیں ہے. صبح میں ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ماحول ہی نہیں ہے گھر میں، سب سو رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ پا رہے. نمازوں کا ماحول ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے. سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پورا کا پورا ماحول برائی کا بن چکا تھا. گھر کی مالکن نے حکم دے دیا تھا اور اس کا ماحول وہ بنا چکی تھی. یہاں تک بات ملتی ہے کہ اس طرح کی خوشبوئیں، جن خوشبوؤں سے ایک مرد ایک خاتون کی جانب بہت آسانی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے، یعنی مخالف جنس کی جانب میلان پیدا کرنے والی خوشبوئیں وہاں پر جلا دی گئی تھی. وہ خوشبوئیں ہر طرف موجود تھی. کسی کے آنے کا دور دور تک کوئی خطرہ نہیں تھا. سارا کا سارا ماحول تھا اور ڈر کسی کا نہیں. لیکن اندرون بنا ہوا ہونے کی وجہ سے آدمی برائی سے بچ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام برائی سے بچ گئے ایسے ماحول میں بھی جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے سبق رکھ دیا ہے جو ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنے ماحول کی شکایت کرتے ہیں. اس ماحول کو اور اس سینیریو کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے یہ پورا جملہ استعمال کیا. وراودته التي هو في بيتها. یہ نہیں فرمایا وراودت زلیخا یوسف علیہ السلام، یہ نہیں کہا. وراودته التي هو، یہ جس کے گھر میں رہتے تھے، یہ جس کے گھر میں رہتے تھے اور جس کے احسانات تلے دبے ہوئے تھے، اس خاتون نے پھسلانے کی کوشش کی. اور اپنی جانب سے اس نے پھسلانے کی کوشش کی اور اس کے لیے دروازے بھی لگا دیے. اور جو لفظ استعمال فرمایا ہے اگر عربی ہم جانیں، بلکہ الفاظ بھی اپنے اندر کیفیات رکھتے ہیں.
تو اگر عربی نہ بھی جانتے ہوں تب بھی یہ جو لفظ ہے ہی تلک، ہی تلک، یہ لفظ ہی اپنے اندر وہ کیفیت رکھتا ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کس قدر جنسی لذت کو لیتے ہوئے اور کس قدر لطف اندوز ہوتے ہوئے اور کس قدر محبت اور اپنی جانب مائل کرنے کے لیے یہ لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ بھی مفتی صاحب نے کیا، آ بھی جاؤ، انداز سے ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ آ بھی جاؤ بولے تو ترجمہ اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں تو بہت سارے الفاظ انداز سے ہی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جس کو جو یہ انداز اختیار کیے ہوئے ہوں گے کسی موقع سے تو ان کو بہت اچھا اس کو ادا بھی کرنے آئے گا۔ تو بہرحال تو اس نے کہا ہی تلک۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ دراصل جو بچے ہیں یوسف علیہ السلام، یہ اللہ کے بچانے سے بچے اور اپنی جو بچپن کی تربیت تھی وہ تربیت کی بنیاد پر یہ بچے، اندرونی جو اللہ کا خوف تھا اس بنیاد پر یہ بچے۔ اس لیے بہرحال آج تک کا تو ہمارا سبق یہ ہے، کیونکہ معاذ اللہ کے اندر کچھ اور بھی تفصیلات ہیں، آج تک کا تو یہ سبق ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ دراصل اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت رکھی ہے اس آیت میں جو کسی بھی اسٹیج پر جا کر کے یہ شکایت کر سکتے ہوں کہ ماحول کے نہ ملنے کے نتیجے میں ہم نے یہ کام نہیں کیا، ماحول کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہم نے نماز نہیں پڑھی، ماحول کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہم نے دین پر عمل نہیں کیا، کہ ماحول یہ ایک سیکنڈری چیز ہے، ایک دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ ماحول سے پہلے آدمی کا اپنا اندرون ہوتا ہے اور آدمی کی اپنی تربیت ہوتی ہے، وہ اندرون اور تربیت اس کو بچاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی اولاد پر اور ہمیں اپنے آپ پر جو سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو محنت کا سب سے بڑا میدان ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو اپنی محنت کا میدان بنائے۔ آج حالت اور صورتحال یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی محنت کا میدان ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن میں اپنے آپ پر محنت کروں یہ کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ سب سے زیادہ ہماری محنت اپنے آپ پر ہونا ہے، کہ جو ہم اپنے آپ پر محنت کریں گے وہ ساتھ لے کر کے جائیں گے، اور وہ محنت ہمیں جنت تک بلکہ جنت کے اندر بھی بہت سارے مواقع پر کام آتی رہے گی۔ اور جو ہم دوسروں کے اوپر محنت کریں گے، دوسری چیزوں کے اوپر، دین کے معاملے میں دوسروں پر محنت کرنا، یہ بھی اپنے اوپر ہی محنت کرنا ہے، اپنے اعمال بڑھتے رہتے۔ اس کے علاوہ جو دوسری محنتیں ہیں، یہ ساری کی ساری محنتیں آدمی یہاں چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کے سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ میری اپنے آپ پر محنت کتنی ہو رہی ہے، یہی محنت ہے جو سخت سے سخت ماحول کے اندر مجھے بچائے گی اور بچا کر کے اللہ تک پہنچائے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں میرا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، مچھر بھی کاٹے گا تو میں بخار سے پڑ جاؤں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے پاس ماحول کا بہانہ ہے، ہر معاملے میں ماحول کا بہانہ ہے، اور وہ ماحول کا بہانہ آدمی کو بہت آسانی کے ساتھ لے ڈوبتا ہے۔ شیطان کا ایک بہت زبردست حربہ ہے وہ ماحول کا بہانہ، یہ شیطان کا ایک بہت زبردست حربہ ہے، وہاں آدمی پھر بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس سلسلے میں ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔